انشاءاللہ کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک انشاءاللہ تعالی ہوتا ہے اور ایک انشاءاللہ ٹالا ہوتا ہے۔ ایک تو بھائی دل میں ارادہ ہو، اس کے بعد انسان یہ کہے کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا۔ اب دل میں ارادہ نہیں، مولانا صاحب نے کہا بھائی مسجد آ جاؤ نماز پڑھنے، تو کہا جی انشاءاللہ آئیں گے، وہ انشاءاللہ تعالی نہیں ہوتا ہے بلکہ انشاءاللہ ٹالا ہوتا ہے، اس کو ٹال دیا۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، چودھری صاحب تھے، جا رہے تھے بازار بیل خریدنے، مولانا صاحب راستے میں مل گئے، کہا السلام علیکم، کہا جی وعلیکم السلام، کہا کہاں جا رہے ہیں چودھری صاحب؟ کہا بس بازار جا رہا ہوں بیل خریدنے کے لیے۔ کہا اچھا کب آئیں گے؟ کہا شام تک آ جاؤں گا۔ کہا مولانا صاحب نے کہا بھائی چودھری صاحب آپ انشاءاللہ کہہ لیا کریں، انشاءاللہ کہیے۔ تو انہوں نے کہا واہ مولانا، پیسہ جیب میں ہے اور مارکیٹ میں بازار میں بیل ہے، انشاءاللہ کی کیا ضرورت؟ تو انہوں نے کہا بھائی جاہل آدمی کو کوئی سمجھا نہیں سکتا۔ کہا بھائی آپ کی مرضی، آپ جانیں۔ آپ چودھری صاحب پہنچے، مزے بیل خریدا، راستے میں واپس ہو رہے تھے، انہیں مل گئے ڈکیت چور۔ اب انہوں نے چودھری صاحب کو لے کے ایک جنگل میں ایک پیڑ میں باندھ دیا۔ اب رات بھر چودھری صاحب بندھے رہے، سارا تیل نکل گیا رات میں بندھے۔ اب جب صبح ان کے لوگ پہنچے، دیکھا ارے چودھری صاحب بندھے ہوئے ہیں، فوراً ان کے ہاتھ پاؤں کھولے، کیا ہوا چودھری صاحب؟ کہا بس یار کیا بتائیں، کچھ نہیں، بیل خریدنے گئے تھے، لے کے آئے، چوروں نے بیل چھین لیا اور مجھے باندھ دیا، میں رات بھر بندھا رہا۔ جیسے ہی چودھری صاحب آگے بڑھے، سامنے آ رہے تھے مولانا نے کہا بھائی چودھری صاحب السلام علیکم، آج دوسرے دن لوٹ کے آ رہے ہو، اور بیل کہاں ہے آپ کا؟ کہاں ہے بیل؟ تو وہ چودھری صاحب کہنے لگے مولانا صاحب کیا بتائیں، میں مارکیٹ بازار میں پہنچا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، بازار میں پہنچا انشاءاللہ، بیل خریدا انشاءاللہ، اس کے بعد میں لے کے آ رہا تھا انشاءاللہ، راستے میں چوروں نے پکڑ لیا انشاءاللہ، پھر بیل کو چھین لیا انشاءاللہ، مجھے باندھ دیا انشاءاللہ، رات بھر بندھا رہا انشاءاللہ، مجھے پھر لوگوں نے کھولا انشاءاللہ، اس کے بعد پھر اب میں آپ کے سامنے آیا انشاءاللہ، اب دیکھیے کیا ہوگا آگے انشاءاللہ۔ تو بھائی ایسا نہ ہو کہ ہم بھی پھر ساری زندگی انشاءاللہ کہتے رہیں، جب کہنے کا موقع ہے تو کہہ نہیں رہے، اور پھر ہمیں ساری زندگی قیامت کے دن انشاءاللہ کرنا پڑے۔ تو عہد کر لیجئے انشاءاللہ ٹالا والا انشاءاللہ نہ کیا کریں، بلکہ انشاءاللہ تعالی والا کیا کریں کہ بھائی دل میں ارادہ ہے میں انشاءاللہ اس کام کو کروں گا، انشاءاللہ کے ساتھ اپنی بھی، لوگ کہتے ہیں نا ارے یار اللہ چاہے گا تو نماز پڑھیں گے، اللہ چاہ ہی نہیں رہا ہے، اللہ نے اگر چاہ لیا تو ضرور نماز پڑھیں گے، تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ جب انسان اپنے آپ میں کچھ بن جاتا ہے تو وہ ایسی باتیں کرنے لگتا ہے، شیطان اس سے کہلواتا ہے۔ آپ اپنے کام کریں، آپ کسی بھی کام کو کر رہے ہیں تو اس میں آگے کام میں محنت کریں، پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں، کہیں کہ ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ایسا ہوگا۔ لیکن یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ دھرنا دے کے بیٹھ جائیں کہ اللہ چاہے گا تو کھلائے گا ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، کمائی نہیں کروں گا، یہ بے وقوفی ہے آپ کی۔ آپ کو اللہ پر بھروسے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو بالکل بری ذمہ کر لیں کام سے، آپ اپنے کام کریں، اس کے بعد جب آپ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں کہیں کہ بھائی اب یہ اللہ کے ذمہ ہے، چاہے گا تو پار لگائے گا، چاہے گا تو ہمارے کام کو فیل کر دے گا۔ یہ ہے انشاءاللہ کا مطلب، یہ نہیں کہ آپ نے بس اس کو ٹالا مٹولی کے لیے، کسی نے کہا بھائی نماز پڑھنے آ رہے ہو؟ ہاں انشاءاللہ۔ آپ صبح اٹھو گے تہجد میں؟ جی انشاءاللہ۔ تو یہ انشاءاللہ کہہ کے آج ہم ٹال رہے ہیں، پبلک کو بیوقوف بنا رہے ہیں، علماء کو بیوقوف سمجھتے ہیں آج ہم۔